ناظرین اکرام، سورہ مزمل کی خوبصورت آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور اس کی تفسیر بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر ہماری بہن محترمہ تسنیم اختر. تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کیا بتائیں گی، کیا کہیں گی آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے؟ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آج 28واں روزہ ہے جی، اور 28ویں روزے کے جب عید قریب ہے تو ہم صدقہ فطر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کو کریں گے، 28واں روزہ ڈسکس کریں گے. اور یہ کہ موسٹلی لوگ تو اس وقت تک صدقہ فطر دے چکے ہوتے ہیں. جی بالکل، لیکن چلیں جن لوگوں نے نہیں دیا وہ اس چیز کو سن لیں اور اسے اعلان کریں. بالکل صحیح، بسم اللہ کیجئے. صدقہ فطر جسے عرف عام میں ہم فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ یہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے. صحیح. اس میں خاص طور پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام آزاد، مرد عورت، چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم شریف دونوں نے ہی روایت کیا ہے. صحیح. تسنیم، تھوڑی سی روشنی ڈالیے، سا سے کیا مراد ہے؟ سا اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک پیمانہ تھا جس کا ویٹ جو تھا وہ شاید 2.5 کلو اور 3 کلو کے درمیان میں تھا. صحیح، بالکل صحیح. اور تقریباً اتنا ہی صدقہ فطر آج کے دور میں ادا کیا جاتا ہے کہ گندم کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے یا جو بھی جو کا ریٹ ہے یا جس بھی حوالے سے، کیونکہ سب سے بہترین جو صدقہ فطر ہے وہ کشمش کے حوالے سے دیا جاتا ہے، منقع جسے ہم بولتے ہیں. تو وہ کتنا ہے، پھر گندم کا کیا ریٹ ہے، پھر جو کا کیا ریٹ ہے، اس حساب سے جس کی جو توفیق ہے. یعنی اگر کوئی غریب ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اس پہ یہ فرض ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مبرہ ہے، اس سے مبرہ نہیں ہے کوئی، تو اس لیے جو جس کی حیثیت ہے، اگر کسی کی کشمش کے حساب سے دینے کی حیثیت ہے تو وہ اس حساب سے دے گا، اور جس کی حیثیت جو کے حساب سے دینے کی وہ جو کے حساب سے دے گا. بالکل صحیح. کہ خاص طور پہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مکرم جو تھے وہ کشمش کے حوالے سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو دنیا جانتی ہے اس کو، اس سے کوئی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نماز عید سے پہلے بھی کسی بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو صدقہ فطر اس کا بھی ادا ہوگا. جی. تو خاص طور پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. صحیح. اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے. تو یہ بس ہر بندے کی حیثیت پہ ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کو خاص طور پہ منادی کروا کے بتائیں کہ بھئی ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اچھا تسنیم، یہاں پہ ذہن میں ایک یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو لوگ کسی وجہ کی بنا پر روزے نہیں رکھ پاتے، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا وہ بھی فطرانہ ادا کریں گے؟ بالکل، وہ بھی فطرانہ ادا کریں گے. فطرانہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے، فدیہ تو انہوں نے ادا کرنا ہی ہے، فدیے کے ساتھ پھر وہ فطرانہ بھی ادا کریں گے. چلیں، فدیہ وہ ہے کہ آپ نے روزہ قضا کیا ہے. صحیح. فطرانہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت نے اس پہ یہ فرض ہے کہ اس نے فرض یہ ادا کرنا ہے. اچھا تو تسنیم، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے یا فدیہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں 20ویں 22ویں روزے تک ادا کر دینی چاہیے، یعنی تاکہ جن لوگوں نے اپنی عید کے حوالے سے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے یا اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو وہ کر سکے، ٹائملی اس چیز کو کر سکے. ان کے لیے بھی اس چیز کے لیے وقت موجود ہو کہ وہ یہ کام کر سکے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. مدحت کیوں نہ اس کی کریں وہ، مدحت کا